صدیق عمران خان صاحب نے تو بہت بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. آج ہم دیکھ رہے تھے جس طرح پاک پر سرکاری ٹی وی پر باقاعدہ ملزم کے وکیل کی پوری پریس کانفرنس نشر کی جا رہی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. لگتا تو یہ ہے کہ پس پردہ بہت سی قوتیں ہیں جو اب تک نہیں چاہتی کہ اصل حقائق سامنے آئیں. دیکھیں، آپ نے بالکل عدالتی زبان میں، قانونی زبان میں ان کو ملزم کہا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ملزم جو ہے وہ اعترافی بیان دے چکا ہے. وہ یہ بات مان چکا ہے کہ ہاں وہ حملہ آور ہے، ہاں وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا، ہاں وہ قاتل ہے. اور اس قاتل کے وکیل، اور وکیل کرنا سب کا رائٹ ہے، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس کا رائٹ ہے، آئین قانون اس کو یہ حق دیتا ہے. لیکن جس طرح سے وہ پریس کانفرنس پی ٹی وی پر چلائی گئی، اس سے عمران خان کے ان تحفظات، خدشات کی تصدیق ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے جو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پورا پلان ہوگا کہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسے شخص سے کروائیں گے جو بعد میں کہے گا کہ یہ جی مذہبی معاملہ تھا. آپ نے دیکھا کیا ہوا وہاں پر بھی. یہ ہوا کہ پی ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی، جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کچھ اسپیشل ویڈیوز تیار کی گئیں، اور وہ حکومت کی تیار کردہ نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کہاں تیار ہوئی ہیں. کچھ ویڈیوز تیار کی گئیں اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ صحافیوں کی دی گئیں. انہوں نے ٹویٹس کیا اور عمران خان کے اوپر توہین مذہب، توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، یہ سارے الزامات عمران خان کے اوپر لگائے گئے. اور یہ الزامات لگانے کے بعد اوپر ٹائٹل یہ لکھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے. واضح طور پر ایک طرح سے اکسایا گیا، مذہبی جذبات کو بھارا گیا، کٹ کر کے ویڈیوز، آڈیوز کو چینج کر کے، اور پورا ایک توہین مذہب کا کیس بنا کر، اور ابھارا گیا جو مذہبی جنونی لوگ ہیں ان کو کہ وہ یہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کر کے اس کے بعد یہ طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کروایا گیا. لیکن حکومت کے دو اقدامات، ایک توہین مذہب کی پریس کانفرنسز لائیو دکھانا پی ٹی وی پہ، پھر فیصل بارڈر کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ دکھانا، اور آج یہ پریس کانفرنس دکھا کر حکومت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ بالکل وہ اس کے پیچھے ہیں اور یہ پورا ایک پلانڈ معاملہ تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.